بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. اللہم انطقنی بالہدا والحقنی بالتقوی. کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ. سورہ انعام آیت نمبر 155 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور برکت کے مفہوم کے حوالے سے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. توجہ سے سماعت فرمائیں. وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، مبارک، یہ بابرکت ہے. فاتبعوہ، پس اس کی پیروی کرو. برکت، بعض چیزیں برکت ہیں، یعنی جس چیز سے اضافہ ہو، آپ کے ثواب میں اضافہ ہو، آپ کے چیزوں میں اضافہ ہو، آپ کے عمل میں اضافہ ہو، آپ کی عمر میں اضافہ ہو، آپ کے مال میں اضافہ ہو، آپ کے ثواب میں اضافہ ہو. تو چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں. قرآن برکت ہے، مفاتیح الجنان برکت ہے. حالانکہ شیخ عباس کوئی مجتہد نہ تھے، لیکن آیت اللہ مشکینی اور دوسرے مجتہد اس کتاب کی تاکید فرماتے تھے. تیسری چیز، وہ کوا جو حابیل کے قتل کے وقت اللہ نے بھیجا، بعث اللہ غرابا، وہ کوا ملین لوگوں کے لیے معلم ہے، برکت ہے. نمبر 4، عنکبوت حضور کے لیے جس نے جالا بنا تھا غار کے منہ پر، وہ برکت ہے. خانہ کعبہ بابرکت گھر ہے. فرمایا ان اول بیت بوضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سورہ آل عمران 94 آیت ہے کہ یہ گھر برکت ہے. آب زمزم برکت ہے. تربت قبر حسین علیہ السلام برکت ہے. مسجد برکت ہے. امام بارگاہ برکت ہے. کلمہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر برکت ہے. جیسے حضرت یوسف کے بھائی نے کہا تھا لا تقتلوا یوسفا، یہ لا تقتلوا کلمہ برکت ہے، کیونکہ جب یوسف بچ گئے اور قتل نہیں ہوئے تو وہ ان کی آگے جو ہے وہ علم چلا، انہوں نے دین کی خدمت کی، لوگوں کو دین کی تبلیغ کی، اور آگے کام چلا، ان کے کام میں اضافہ ہوا. تو یہ کلمہ برکت ہے. یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے آپ جتنے کلمات کہتے ہیں وہ صاحب برکت کلمے ہوتے ہیں. حضرت زہرا برکت ہے، مبارکہ کہا گیا ہے، کیونکہ حضرت مریم ایک عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، جبکہ حضرت زہرا علیہ السلام جو ہے 11 اماموں کی ماں ہے. بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، بلکہ عمدہ آپ کی عظمت کا ایک جملہ ہے، دختر نبوت، ہمسر ولایت، مادر امامت، این زہرا آست. نبوت کی بیٹی، ولایت کی ہمسر، امامت کی ماں، اور ایسی ہی خاتون کو زہرا کہتے ہیں. سبحان اللہ. اگلی چیز، عید نوروز برکت ہے. ماہ مبارک آگے آ رہا ہے، رمضان المبارک برکت ہے. ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، لیلۃ القدر برکت ہے. سورہ دخان آیت نمبر 44. نیت اخلاص برکت ہے، کیونکہ اس سے انسان کے عمل میں اضافہ ہوتا ہے، ثواب میں اور اجر میں اضافہ ہوتا ہے. نیت اخلاص، خالص نیت برکت ہے. ضربت علی فی یوم خندق برکت ہے، اور اسی کے صدقے جو ہے دین آگے پھیل رہا ہے، چل رہا ہے. جو آپ نے ضرب ماری تھی اور حضور نے فرمایا تھا ضربت علی فی یوم الخندق، ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ میرے بھائی علی کی آج کی ایک ضرب جو اس نے عمرو بن عبدود کے سر پر ماری تھی وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے.
تو وہ ضربت برکت ہے، درود برکت ہے، استغفار کرنا، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت چاہنا برکت ہے۔ مال میں برکت کا سبب ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، ثواب ہوتا ہے، اجر میں اضافہ ہوتا ہے، اولاد میں برکت ہوتی ہے، تمام چیزوں میں برکت ہوتی ہے، عذاب سے انسان بچ جاتا ہے، جب بچ جاتا ہے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو استغفار برکت ہے، صدقہ برکت ہے، صدقہ برکت ہے، صلہ رحمی برکت ہے، بارش کو مبارک کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت سورہ قاف کی آیت نمبر 50 ہے، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، ہم نے بابرکت پانی آسمان سے نازل کیا جس کی وجہ سے ہم جو ہے زمین پر باغات اگاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اور آخر پر شب برات نیمہ شعبان بابرکت رات ہے، بابرکت رات ہے، مبارک رات ہے۔ جو بھی قرب خدا حاصل کرے گا، نیک اعمال کرے گا، تو اس کی عمر میں اضافہ ہوگا، مال میں اضافہ ہوگا، اولاد میں اضافہ ہوگا، صحت میں اضافہ ہوگا، بیماری ختم ہوگی اور قرب خدا حاصل ہوگا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بابرکت چیزوں سے منسلک رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔